ہاں جی، حضرت عبد الرحیم خان خانہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمائی، اکبر کے دربار کے بڑے درباریوں میں تھے، ہاں جی، بڑے درباری میں تھے عبد الرحیم خان خانہ۔ اس بیان میں کہ دنیا آخرت کی کہتی اور مشہور سوال کے جواب میں کفار کے کفر موقت کی بنیاد پر دائمی عذاب کیوں ہوگا، اور ایک حاجت مند کی سفارش میں طوبی لمن جعل اللہ سبحانہ مظہر خیر، مبارک ہے وہ شخص جس کو حق سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کا مظہر بنایا۔ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا ہے، وہ شخص بہت ہی بد نصیب ہے جو سب کا سب بیچ کھا جائے اور استعداد کی زمین میں نہ ڈالے، اور ایک دانے سے 700 دانے نہ بنائے، اور اس قیامت کے دن کے لیے کہ جس دن بائی بائی سے بھاگے گا اور ماں بیٹے کی خبر نہیں لے گی، کچھ ذخیرہ نہ کرے۔ ایسے شخص کو دنیا اور آخرت کے خسارے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور دونوں جہاں کی خسارت و شرمندگی کے سوا فائدہ نہیں۔ صاحب دولت ہاں دنیا کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور اس غرض کے لیے نہیں کہ اس فرصت کے وقت میں طرح طرح کی نعمت اور لذت حاصل کرے جو اس قدر تکلیف اور سختیوں کے باوجود ناپائیدار اور فانی ہیں۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، نعمتیں تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ فانی ہے، دونوں باتیں پکی ہیں۔ ہاں جی، تو بلکہ اس فرصت میں نیکی کا کام کرتے ہیں، اور نیک عمل کے ایک دانے سے آیت کریمہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھاتے جس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ مجب بے انتہا نیکیوں کے ثمرات حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چند روزہ نیک عمل کی جزا میں دائمی نعمتیں مقرر فرما دی۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہاں جی، اگر دریافت کرے کہ نیکی کا اجر کئی گنا ہے اور گناہوں کا بدلہ ان کی مثل ہے، تو پھر کفار کے محدود گناہوں کی پاداش میں غیر متناہی دائمی عذاب کیوں ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ عمل کے لیے جزا کا مثل ہونا واجب تعالیٰ و تقدس کے علم پر موقوف ہے، ممکن کا علم اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ مثلا نیک شادی شدہ عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے مقرر فرمائی ہے، اور چوری کی حد میں چور کا دائیں ہاتھ کاٹ دینا بھی اس کی سزا ہے، اور کنوارے مرد کو کنواری عورت کے ساتھ زنا کرنے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوت نے مقرر کی ہے، اور شادی شدہ مرد عورت کی صورت میں رجم سنسار کرنے کا حکم فرمایا۔ ان حدود و تقدیرات کا علم بشری طاقت سے باہر ہے، ذالک تقدیر العظیم۔ دوسرے علماء کرام نے اس کے بارے میں جو بات کی وہ بھی عرض کر لیتا ہوں، کیونکہ ظاہر حضرت کا بھی منشا تو یہی تھا۔ اصل میں کفار جو ہوتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات والی بات ہے نا، جب تک وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا ہمیشہ اسی ڈگر پہ رہنے کا تو ارادہ ہے، یعنی کبھی بھی اس کا ایمان لانے کا ارادہ نہیں ہے نا، تبھی تو کافر ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ کی بغاوت کی نیت کی وجہ سے ہمیشہ سزا میں رہے گی۔ باقی کوئی پہلے مرتے کوئی بعد میں مرتے وہ تو علیحدہ بات ہے نا، ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہے، لیکن کم از کم ان کے ایمان لانے کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے۔ ارادہ ہو جائے گا تو پھر دیر کس بات کی؟ ہاں جی، تو یہ جو بات ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو کفر کی جو نیت ہے دائمی، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے، مطلب اس میں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کیونکہ ان کی نیت بھی ہمیشہ کی ہے۔ ہاں البتہ اگر ایک دفعہ ایمان لے آئیں تو جب تک ان کے بے ایمانی کی نیت واضح نہیں آئے گی وہ با ایمان رہے، چاہے کتنی کمزور ہو، ان کا پھر ایمان کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی کفر کا سلسلہ چل رہا ہے جب تک ایمان کا ارادہ نہ کرے، اور ایمان کا سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کفر کا ارادہ نہ کرے۔ بس سمجھ میں آ رہی نا؟ عقیدے کا مسئلہ ایسا ہے۔ تو اس لحاظ سے چونکہ ان کا عقیدہ جو ہے یہ ہمیشہ کی کفر کا ہے، لہذا ہمیشہ کا مطلب جو ہے نا وہ جو عذاب ہے وہ ان کو ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باقی یہ بات ہے کہ حضرت نے جو جزوی جو باتیں فرمائی کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے علم کا تو کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جل شانہ یہ جانتا ہے کہ کس چیز کی بنیاد کیا ہے، مثلا 80 کوڑے کیوں ہے۔ اس کو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی طرح سمجھاتے تھے، یعنی اپنے وقت میں، کیونکہ یہ فتنہ آج کل زیادہ ہے۔ حضرت آج کل کے دور کے مجدد ہے، تو لہٰذا آج کل کے دور کی باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھاتے تھے۔ تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ مغرب کی
طاق رکھاتے ہیں، جفت کیوں نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تیری ناک سامنے لگی ہے، پیچھے کیوں نہیں لگی؟ اس نے کہا اللہ نے ایسے ہی لگائی، انہوں نے کہا بس اللہ نے حکم ایسے دیے۔ پر میں وہ تکوین ہی ہمارے، تشریح ہمارے، اللہ کی مرضی، سمجھ گیا؟ تو ایسے لوگوں کو جواب پھر ایسا ملتا ہے۔ ہاں جی، کسی صاحب نے کہا کہ حضرت اگر یہ میرا کام وہ نہیں ہوا تو میں عیسائی ہو جاؤں گا، تو حضرت نے ایک زوردار تھپڑ اس کو چہرے پہ لگا دیا، کہتے ہو جاؤ، اللہ کو تجھ جیسے نکمے شخص کی کوئی ضرورت نہیں، جو کرنا چاہتے ہو تم کیا کرو گے اگر ہو جاؤ گے عیسائی، اس کا کیا بگاڑو گے؟ تو انہوں نے کہا حضرت اگر مارنے کا ارادہ ہے تو جتنا مارنا چاہے مارے، ویسے دماغ درست ہو گیا، ایسے دماغ درست ہو گیا۔ مطلب بعض لوگ اپنے آپ کو کچھ بہت ہی زیادہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، میں کوئی بہت ہی اہم آدمی ہوں اور لوگ میرے نخرے اٹھائیں گے اور یہ وہ۔ بھائی لوگوں کے بارے میں سوچو، اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تو سمجھ ہے، اللہ کے ساتھ تمہارے نخرے کدھر اٹھ رہیں گے؟ ہاں جی، اللہ کے سامنے اللہ کے بندے بن کے رہو، بے شک گناہگار بندے بن کے رہو، وہ بھی ایک چانس ہے نا، کیونکہ توبہ تو کسی وقت بھی ہو سکتے ہے، لیکن باغی تو نہ بنو نا، باغی تو نہ بنو، گناہگار اپنے آپ کو گناہگار سمجھو۔ تو یہ بھی بچت والا راستہ ہے، مطلب یہ کہ زیادہ خطرناک نہیں ہے، ایک وقت میں توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن یہ جو بغاوت والا راستہ ہے یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ جب بغاوت کے راستے پہ چلے گا تو پھر تو نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ اچھا، اور کنوارے مرد کو کنواری عورت کے ساتھ زنا کے کرنے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوت نے مقرر کی ہے، اور شادی شدہ مرد عورت کی صورت میں رجم سے انسان کرنے کا حکم فرمایا۔ ان حدود و تقدیرات کا علم بشری طاقت سے باہر ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ لہذا سبحان تعالیٰ نے کفار کے بارے میں کفر موقت کی سزا دائمی عذاب مقرر کی ہے۔ معلوم ہو کہ کفر موقت کی مثل سزا یہی دائمی عذاب ہے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تمام احکام شریعہ کو اپنے عقلی پیمانے پر ناپے اور دلائل عقلی کے مطابق کر دے، وہ شان نبوت کا من کرے، اور اس کے ساتھ کلام کرنا بے عقلی اور بے وقوفی۔ ساری چیزیں عقل کے مطابق نہیں آ سکتی، البتہ جہاں عقل استعمال کرنا چاہیے وہاں کرنا چاہیے، دونوں باتیں۔ جہاں عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے وہاں عقل استعمال کرنا ہو، جہاں عقل کے بغیر، یعنی عقل سے بغیر سے مراد یہ کہ ایمان کے زور سے ایک بات کو کرنا ہو تو پھر وہاں ایمان ہی استعمال کرنا چاہیے، وہاں پر پھر عقل کی شوشے نہیں، کیونکہ یؤمنون بالغیب کا تقاضا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بالغیب پر ہے، بالمشاہدہ پہ نہیں ہے۔ مشاہدہ والا ایمان ایکسپٹ ہی نہیں ہوتا، اگر مشاہدہ والا ایمان ایکسپٹ ہوتا تو فرعون کا بھی ایکسپٹ ہو جاتا، کیونکہ فرعون نے اس وقت تو کہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ، ہاں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا الان، ابھی مانگتے ہو، ابھی تک تم نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یہ والی بات ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جب ساری چیزیں سامنے ہو جائے، مشاہدہ ہو جائے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند۔ تو یہی مطلب جو بات ہے، ذاکس کے بقرآن و خبر می نہ دہی، آنست جوابش کی جوابش نہ دہی۔ جو مانتے ہی نہیں کہ حدیث قرآن ہے اسے جواب نہ دو کہ وہ تو شیطان ہے۔ باقی مقصد یہ کہ حامل رقہ ہے حاضر میاں شیخ محمد والد محترم فنائی شیخ سلطان تانسیری، آپ کی مہربانی احسانوں کو دے کر جو آپ نے اس کے والد بزرگار کے ساتھ کیے تھے، اس فقیر کے توسل سے آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوتا ہے، اور آپ کی مہربانی موضوع پر گنا دوست عنایت ہوتا، اور باقی آپ کا اختیار ہے، بلکہ کل اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور سلام ہو آپ پر اور تمام لوگوں پر جنید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم جانا۔